اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیہ نمبر 7 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موریں لگا دی گئی ہیں ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ جب کفار و مشرکین اپنی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، اپنی ضد پہ اتر آئے، اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی تھا وہ سب کو غلط سمجھتے تھے، اسی کو ہی صحیح سمجھتے تھے، اور کفار و مشرکین سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ جب وہ اس ضد پہ ڈٹ گئے، اڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر مور سے تعبیر فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر جو سوچنے کی فکر تھی، جو صلاحیت تھی، جو عقل تھی، اس کو ضائع کر دیا گیا، کہ جو ان کے دل ہیں وہ نہ تو حق کی طرف جا سکتے ہیں، نہ ان کے حق اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ ان کے کان حق کو سماعت کر سکتے ہیں، اور نہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ حق کو دیکھ سکتی ہیں۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے بندے کو ہٹ دھرم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ حق بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب دلوں پر موریں کیوں لگی؟ کانوں پر موریں کیوں لگی؟ آنکھوں پر پردے کیوں ہوئے؟ دلوں پر مور اس لیے لگی کہ جو دل ہے اس کے اندر چیز داخل ہوتی ہے، دل اس پر سوچتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، اور کان ہر طرح کی آواز کو سماعت کرتے ہیں، اور آنکھوں پر چونکہ صرف پردے کی ضرورت ہے کہ آنکھیں صرف سامنے سے دیکھتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر موریں لگا دیں اور آنکھوں پر پردے ڈال دی۔ اس عنوان کو اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ ارشاد فرمایا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر موریں لگا دی ہیں اور ان کے کانوں پر بھی موریں لگا دی ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ ان کے بد اعمالیوں کے نتائج ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے موریں لگا دی ہیں۔ حضرات ذی وقار، اس میں تھوڑا سا غور کریں۔ اگر بات کو سمجھنا ہو تو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شیشہ ہوتا ہے بندے کا، یعنی آئینہ ہوتا ہے، تو جب اس پہ گرد آ جاتی ہے تو وہ شیشہ ذرا دھندلا سا ہو جاتا ہے یا گندا ہو جاتا ہے، تو جب اس شیشے سے بندہ گرد کو اتار لیتا ہے تو پھر وہ شیشہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مثال بندے کے دل کی ہے۔ اگر بندہ کفر و شرک کی طرف بڑھتا چلا جائے اور وہاں پہ اللہ کے احکامات سے روح گردانی کرتا چلا جائے، تو جو اس کے دل کا شیشہ ہوتا ہے نا، وہ گندا ہو جاتا ہے۔ اب جو اس کا علاج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق بات کو قبول کرنا اور احکام شرعیہ کی پابندی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ چونکہ کفار مشرکین نے اپنے دلوں کے شیشے گندے کر لیے تھے اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے، تو اس لیے ان کے دلوں پر موریں لگا دی گئیں، ان کی کانوں پر موریں لگا دی گئیں، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے۔ اور اس ارشاد گرامی کا ایک مطلب یہ بھی ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، تو یہ لوگ قریب ہونے کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی طبیعت پہ یہ چیز بوجھل گزرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرمان عالی شان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا کی کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو جائیے اور ان پر ایمان لانے کی امید نہ رکھیں کہ ان کی قسمت میں ایمان کا سودا نہیں ہے۔ ایمان کا سودا اس کے حصے میں آ سکتا ہے جس کی قسمت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، اور کفر کے ساتھ ان کی رغبت ہونے کی وجہ سے، شرک کے ساتھ ان کی رغبت ہونے کی وجہ سے، حق کو نہ قبول کرنے کی وجہ سے، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ حضرت وقار مجھے آپ ذرا بتائیے، اس کائنات عالم میں اللہ رب العزت سے بلند کوئی ذات نہیں۔ اللہ رب العزت بلند ذات ہے، سب سے بلند ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب سب سے بلند یہ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، تو مجھے آپ بتائیے پھر عذاب کی بلندی کا انداز کتنا سا ہوگا یا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے بندے کو ایمان کے سلسلہ میں ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نور قرآن سے معمور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔